اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق بھائی، اعلیٰ حضرت ایک علمی عبقری اور شہرۂ آفاق شخصیت ہیں جن کا وجود جو ہے وہ خداداد صلاحیتوں کا حامل، علم و فضل کا بحر ذاخر، حکمت و دانائی کا پیکر مجسم، عاجزی و انکساری کا عملی نمونہ، زہد و ورا کا جبل استقامت، احکام شرع کا جامع، اسرار معرفت کا مخزن اور محبت و مودت کی زندہ دلیل تھا۔ گویا کہ آپ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ علوم لدنیا و علوم قصبیہ کا حسین سنگم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے جس علم کے جس مسئلے پر قلم اٹھایا اس کی آخری حدوں کو چھوا اور اسے علم نشرح کر کے چھوڑا۔ دلائل و براہین کی وافر مقدار، مسائل جدیدہ کی تحقیقات کا انبار، تنقیحات و تشریحات کا استمرار اور فقہی جزیات کا کثرت استحضار اور ان کا استعمال لگاتار آپ کو ایک علمی و عبقری شخصیت کا مقام دلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اشفاق بھائی، تاریخ پر نگاہ دوڑا کے دیکھیں، بہت ہی کم ایسے لوگ گزرے ہیں جو دینی علوم کے بحر ذخار سے گوہر آبدار بھی حاصل کر سکے اور دنیاوی علوم میں بھی درجہ کمال پر فائز ہوئے، اور اگر دونوں طرف توجہ رہی بھی تو درجہ کمال بہت ہی کم لوگوں کا نصیب تھوڑا رہا جی۔ لیکن اگر ہم امام ہر علم و فن امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیں ان نامور شخصیات کی فہرست میں چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں کہ جن لوگوں نے دینی و دنیاوی علوم کے متعدد میدانوں میں اپنی خداداد صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہر میدان میں آفتاب علم و فضل کو جگمگایا ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دینی علوم میں بھی اور دنیاوی علوم میں بھی تحقیق و تدقیق کے صرف پھول ہی نہیں کھلائے، پورے گلشن آباد کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیاوی علوم کے سمندروں میں بھی غواصی کی ہے اور دینی علوم کی وسیع تر فضاؤں میں بھی شاہین کی سی بلند پرواز کی ہے۔ آپ نے دینی اور دنیاوی علوم کے بے شمار علوم ہیں جہاں پر آپ نے خامہ فرسائی کی ہے، جس کو عوام تو عوام، علماء بھی پڑھ کر سن کر سمجھ کر اس کے بعد ماہرین علوم و فنون انگشت بدندار رہ جاتے ہیں۔ آپ نے جن علوم پر قلم اٹھایا ان کے اندر بے شمار علوم ہے، کسی نے 55 بتایا، کسی نے 70 بتایا، کسی نے 120 بتائے، آپ گنتے چلے جائیں جن پر آپ نے قلم اٹھایا ہے۔ علم قرات، علم تجوید، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم اسانید حدیث، علم اسماء الرجال، علم جرح و تعدیل، علم تخریج حدیث، علم لغت حدیث، علم رسم الخط القرآن، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم رسم المفتی، علم الفرائض، علم الکلام، علم الایام، علم الاحکام، علم الاوزان، تقابل ادیان، علم المعانی والبیان، علم البلاغت، علم العقائد، علم النور، علم المباحث، علم مناظرہ، علم الصرف، علم النحو، علم الادب، علم العروض، علم البر والبحر، علم الحساب، علم الانصاب، علم ریاضی، علم زیجات، علم تکسیر، علم ہندسہ، علم جبر و مقابلہ، علم تقویم، علم جفر، علم رمل، علم توقیت، علم اوفاق، علم نجوم، علم مساحت الارض، علم جغرافیہ، طبعیات، ما بعد الطبعیات، استعارات، فلکیات، ارضیات، مثلثات، معدنیات، ادویات، نباتیات، شماریات، اقتصادیات، معاشیات، مالیات، صوتیات، ماحولیات، سیاسیات، سالماتی حیاتیات، سیاسیات، موسمیات، تعلیقات، تشریحات، تحقیقات، تنقیدات، ردات، عمرانیات، اساطیرات، خطبات، مکتوبات، نقوش و تعویذات و مربعات، مکاشفات، اخلاقیات، ارضی طبعیات، علم خلیات، حیوانیات، فعلیات، علم تخلیق کائنات، نفسیات، لسانیات، شہریات، عملیات، طب و حکمت، تجارت، زراعت، صحافت، حمد و نعت، کیمیا، سیرت نگاری، حشر نگاری، نثر نگاری، بینک کاری، علم فلسفہ، علم منطق، علم تعبیر الرؤیا، علم رسم الخط، علم رد موسیقی، فضائل، مناقب، سلوک، تصوف، نظم، عربی، اردو، ہندی، نثر، عربی، فارسی، ہندی، علم قانون، علم بین الاقوامی امور، علم کیافہ۔ یہ 120 علوم میں نے آپ کو گنوائے، اللہ اکبر، سبحان ان پر آپ کو مہارت حاصل تھی، اور مہارت بھی ایسی نہیں کہ ہمارا یہ پلپلا دعویٰ ہو یا کھوکھلا دعویٰ ہو یا امام کا مقصد اپنے علوم کی دھاک بٹھانا ہو یا اپنے علوم کا چرچا کرنا ہو، ایسا بالکل نہیں۔ اگر اپنے علوم کا چرچا کرنا مقصود ہوتا یا اپنے علوم کی دھاک بٹھانا مقصود ہوتا، میرے امام ایک کتاب لکھ دیتے، ہر فن کے اندر تھوڑا تھوڑا کلام فرما دیتے، لوگوں میں دھاک بیٹھ جاتی، امام نے کمال کر دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، میرے امام کا مقصد یہ نہیں تھا، میرے امام کا مقصد تبلیغ دین، ترویج سنت، بیداری ملت اور اصلاح امت آپ کا مقصد تھا۔ اس لیے جب کسی ایک فن پر لکھا اور اس فن پر لکھنے کے بعد دوبارہ اس فن پر لکھنے کی ضرورت پیش آئی، میرے امام نے دوبارہ قلم اٹھایا اور گلستان رضا کے پھولوں کو صفات کرتاس کی زینت بنا دیا۔ آپ نے دوبارہ قلم اٹھا کے لکھا، آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ کوئی دعویٰ پلپلا نہیں ہے۔ علم العقائد اٹھائیں، میرے امام کی 31 کتابیں، علم الکلام اٹھائیں، میرے امام کی 17 کتابیں، علم المناقب اٹھائیں، میرے امام کی 18 کتابیں، علم مناظرہ اٹھائیں، اس میں بھی میرے امام کی 18 کتابیں، علم فضائل اٹھائیں، اس میں میرے امام کی 30 کتابیں، علم اصول فقہ اٹھائیں، میرے امام کی 9 کتابیں، علم فقہ اٹھائیں، میرے امام کی 150 کتابیں، علم حدیث اٹھائیں، میرے امام کی 200 سے زائد کتابیں، سائنسی علوم اٹھائیں، میرے امام کی 100 سے زائد کتابیں، اس کے علاوہ علم تفسیر اٹھائیں، میرے امام کی 6 کتابیں، علم توقیت اٹھائیں، میرے امام کی 6 کتابیں، علم رسم الادب العربی اٹھائیں، میرے امام کی اس میں بھی 6 کتابیں، علم الفرائض اٹھائیں، میرے امام کی 4 کتابیں،
علوم اسکار اٹھائیں میرے امام کی 5 کتابیں, علوم شتہ اٹھائیں میرے امام کی 5 کتابیں, اور مختلف جو ہے لوگوں کے رد پہ, مختلف فتنوں کے قلع قمع پر اصلاح امت کے لیے جو میرے امام نے کتابیں لکھی ہیں وہ 224 یا اس سے زائد کتابیں ہو سکتی ہیں. یہ تو میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو علماء کرام نے بتایا کہ اتنی اتنی کتابیں. حق تو یہ ہے کہ میرے امام کی تصانیف کا آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میرے امام نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. بہت ساری کتابیں ضائع ہو گئی تھیں اور آپ کا مکان گر گیا تھا, اس کی وجہ سے ضائع ہو گئی, کچھ نااہلوں کے ہاتھ لگ گئی اور ان لوگوں نے ان کو ضائع کر دیا. اس کے علاوہ کچھ بہت ساری کتابیں کچھ لوگ لے گئے شائع کرنے کے لیے, وہ لے گئے نہ انہوں نے شائع کی نہ انہوں نے واپس کی. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے علوم پر میرے امام نے کمال کا جو ہے کام بھی کیا ہے, صرف مہارت نہیں, مہارت بھی تھی اور میرے امام نے اس پر کام بھی کر کے دکھا دیا. اشفاق بھائی ذرا غور کریں, یہ تو رسائل کے اندر جو چیزیں موجود ہیں نا ان کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ علماء جب ان کو پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں. تو خود اعلیٰ حضرت کو جن چیزوں کا علم ہوگا اس کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. آپ کی شخصیت کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے یہ وادی رضا کی ہے, کوہ ہمالا رضا کا ہے, یہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتنا بڑا رتبہ دیا, اصفیہ چومنا چاہیں وہ تلوار رضا کا ہے. اللہ نے تجھ کو ہر فضل عطا کیا, کون سا علم جس میں نہیں حصہ تیرا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ شان وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں. یہ آپ کے علمی مقام پر میں نے تھوڑی سی گفتگو فرمائی.